بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بڑے شہروں کے نام کیسے پڑے؟ دلچسپ اور حیران کن معلومات۔ اسلام آباد یہ 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راولپنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی تقریباً 200 سال پہلے ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پشاور گندھارا تہذیب کا مرکز، جسے آج کل پشاور کہا جاتا ہے، دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ اسے باگرام، پرشپورہ، پرشاپورہ، پیش آور، پیشاور جیسے ناموں سے یاد کیا گیا۔ اس کے ہر نام کا پس منظر تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر پورشپورہ اسے اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ ایک ہندو مہاراجا پرشرام نے آباد کیا تھا۔ اس وجہ سے اسے پورشپورہ اور پورشاپورہ کے ناموں سے یاد کیا گیا۔ علاوہ ازیں اسے پیشاور اس وجہ سے کہا گیا کہ یہاں مختلف فنون اور علوم سے وابستہ لوگ آباد تھے۔ پیش آور کا نام محمود احمد غزنوی نے اسے اس وجہ سے دیا تھا کہ جب وہ ہندوستان کی طرف چلا تو خیبر کی جانب سے ہندوستان کی طرف جانے کے لیے جو پہلا علاقہ سامنے آیا وہ یہی شہر تھا، جسے محمود احمد غزنوی نے پیش آور یعنی پہلے آنے والا شہر کا نام دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ اسے شہر ہفت زباں اور پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ لاہور ایک نظریے کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا کے بعد لاہور نام پڑا۔ لاوا کو لوہ سے پکارا جاتا تھا اور لوہ کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لوہ آور سے مشہور ہوا، جس کا واسطہ مینی لوہ کا قلعہ تھا۔ اسی طرح صدیاں گزرتی گئیں اور پھر لوہ آور لفظ بالکل اسی طرح لاہور میں بدل گیا، جس طرح سیوستان سبی اور شالکوٹ کوٹیا اور پھر کوئٹہ میں بدل گیا۔ ایک اور نظریے کے مطابق دو بھائی لاہور اور کاسیو دو مہاجر بھائی تھے جو اس سرزمین پر آئے جسے آج لاہور کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بھائی کاسو نے پھر قصور آباد کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی قصور پڑا، جبکہ دوسرے بھائی نے اندرون شہر سے 3 میل دور اچھرا اور لاور کو اپنا مسکن بنایا اور بعد میں اسی لاہو کی وجہ سے اس شہر کا نام لاہور پڑ گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اچھرا کی حدود میں کئی ہندوؤں کی قبریں بھی ہیں۔ حیدرآباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ کوآٹا سے بنا ہے، جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کوآٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر ہے۔ ٹوبہ تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا اور ٹوبہ یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسٹیشن سے آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودھا یہ سر اور گودھا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودھا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اس لیے اس کا نام گودھے والا سر بن گیا، بعد میں سرگودھا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بہاولپور نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا، مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرتسیہ کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لائل نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا، بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔
رحیم یار خان بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ صادقآباد بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب صادق خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ ہستی کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ یہ قصبہ دریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ ساہیوال یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ 2000 قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیال کوٹ رکھا گیا۔ گوجرانوالا ایک جاٹ سانحی خان نے اسے 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے یہاں آ کر آباد ہونے والے گوجروں نے اس کا نام بدل کر گوجرانوالا رکھ دیا۔ شیخوپورہ مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخوپورہ کہلایا۔ ہڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم عصر شہر ہے، جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا تھا۔ رگوید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کی چال نے اس ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا مرکز، اس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ راولپنڈی سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ 326 قبل مسیح میں یہاں سکندر اعظم کا قبضہ ہوا تھا۔ بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاولپور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ والی ملتان نواب مظفر خان کا آباد کردہ شہر۔ 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جنگ یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا۔ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہسٹری سے یہی پتہ چلا ہے۔